بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی ٹھیک رکھے، خوشحال رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام بلاؤں سے آپ سب کو محفوظ فرمائے اور آپ کی تمام دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے وہی استغفار کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ استغفار پر جو میں پوری سیریز بنا رہی ہوں، اسی لیے بھی کہ ایک کنٹینیوٹی رہتی ہے نا، کہ کامنٹس آ رہے ہیں اور ایک کنیکشن لوگوں سے بن رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے میری ویڈیو دیکھنے کے بعد، اور بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ وہ آلریڈی پڑھتے تھے۔ تو جو لوگ نہیں پڑھتے نا، وہ لوگ بھی پڑھنے لگ جائیں۔ تو اب کی ویڈیو میں ایسی موٹیویشن آپ کو دینے جا رہی ہوں اور ایسی باتیں بتانے جا رہی ہوں کہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ پڑھیں ہی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں نا، وہ جلدی سے میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں، تاکہ کوئی بھی میری نیو ویڈیو آئے گی تو آپ لوگوں کو فوراً مل جائے گی۔ اور جو لوگ دیکھتے ہیں نا میری ویڈیو اور ریگولر میرے جو فالوور ہیں نا، ان کا بہت شکریہ، بہت موٹیویشن ملتی ہے آپ لوگوں کے کامنٹ پڑھ کے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو میری ویڈیو دیکھ کے موٹیویشن ملتی ہے، اور میں بھی بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتی ہوں۔ تو آپ لوگ اچھے اچھے کامنٹ ضرور کرتے رہا کریں، ٹھیک ہے؟ اس لیے مجھے پتہ چلتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے سراہ رہے ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور لائک پلیز ضرور کر دیا کریں، ایک لائک تو بنتا ہی ہے نا۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ تو اس وقت ہم لوگ مال میں آئے ہوئے ہیں، میری سسٹر کی ویڈنگ اینیورسری ہے، تو ان کے لیے تھوڑا سا ہم گفٹ لینے کے لیے آئے تھے۔ اس کے علاوہ چلیں شاپنگ چلتی رہے گی، آپ لوگ انجوائے کرتے رہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں اپنی باتیں بھی کرتی جاتی ہوں، جو کہ باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ ضروری ہیں۔ تو میری ویڈیو پر زیادہ تر لوگوں کے جو کامنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو پریشان ہوتے ہیں جس چیز کے لیے، سب سے زیادہ میں نے دیکھا، آپ بھی پڑھیے گا، تو اس میں ہوتا ہے لوگ اولاد کے لیے بہت پریشان ہیں، ان کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہماری اولاد ہو جائے، اتنے سال ہماری شادی کو ہو گئے ہیں۔ تو اتنا مطلب دل دکھتا ہے دیکھ کر، اور میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ استغفار کریں۔ اور دوسرا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت پریشان ہیں، ان کو کوئی حل چاہیے کہ ان کی جو مالی حالات ہیں نا وہ سدھر سکیں۔ تو استغفار کرنے سے جو ہے نا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے ان چیزوں پر۔ تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے جب ہم استغفار کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا جب ہم استغفار کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 2 صورتوں میں وعدہ فرمایا ہے، اور یہ وعدے نا تمام وعدے اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بھی اور سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اولاد کا اور دولت کا، جو لوگ استغفار کریں گے۔ تو میں پہلے بھی آپ لوگوں کو وہ آیت ترجمے کے ساتھ بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ استغفار کریں گے نا، تو سب سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ بے یقینی سے یقینی کی کیفیت میں چلے جائیں گے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، میں اتنا زیادہ یقین نہیں کر پا رہی تھی ان چیزوں پہ، کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے۔ حالانکہ میں دل سے تو روحانی ہوں، لیکن اتنا زیادہ مجھے یقین نہیں تھا، کیونکہ شیطان بہکاتا ہے نا ہمیں، وہ نہیں چاہتا کہ ہم استغفار کریں، کوئی اچھا کام کریں۔ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو دیکھیں، جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو تبھی بھی کہتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا بارش بھیجتے ہیں جب استغفار کرتے ہیں تو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے نا کہ وہ بارش بھیجتے ہیں جب استغفار کرتے ہیں تو تو جب آپ اپنی آنکھوں سے بارش ہوتے ہوئے دیکھیں گے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور آپ کی زندگی میں معجزات ہوتے ہوئے جب آپ دیکھیں گے نا، تو آپ بھی بے یقینی سے یقینی کی کیفیت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم ابھی اپنے پیارے نبی کی باتیں سنتے ہیں نا، جب ہم انہیں دیکھیں گے تو اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اور یقین آ جائے گا ان کی ذات پر۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو ان کے جو صحابہ تھے نا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھے ہوئے تھے، جن کے بارے میں ہم نے تو صرف سنا ہے کہ نہ کہ ہمارے پیارے نبی، آپ کو بھی پتہ ہوگی نا بہت سارے ہمارے پیارے نبی کے معجزات۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے بہنے لگتے تھے، سبحان اللہ۔ تو یہ سنا ہوا ہوگا نا آپ نے۔ اور جیسے کھانے میں برکت ہو جاتی تھی، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھوٹے تھے تو وہ چاند سے کھیلا کرتے تھے، اور انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے نا، تو ان کو تو پہلے سے یقین تھا، ایمان تھا صحابہ کا، تو تبھی تو وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے کہ بس اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، اور وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ بس آخرت کی ہی فکر کیا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایمان کی مٹھاس چکھی ہوئی تھی نا۔ تو انہوں نے یہ تمام نشانیاں دیکھی ہوئی تھیں، اور یہ سب نشانیاں جو ہے نا دیکھنے کے بعد اب کبھی بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔
جیسے جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کچھ بھی استغفار پڑھ کے یا درود شریف پڑھ کے ہم ساری چیزیں کریں، نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں نا، ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، ہم دعا مانگنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک دم سے ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیتے ہیں نا، تو ہم بہت زیادہ، جیسے کوئی بہت ناممکن دعا ہوتی ہے نا، تو وہ قبول ہو جاتی ہے، تو ہم بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور ہم خوش بھی بہت ہوتے ہیں اور ہمارا یقین بھی بہت بڑھ جاتا ہے نا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں، ہم کوئی گناہ نہ کریں، دل چاہتا ہے نا ایسا، اور ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کچھ غلط کریں اور ہم کوئی گناہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور پھر ہماری دعائیں جو ہے وہ قبول نہ ہوں، بلکہ آپ کا اور دل چاہتا ہے کہ آپ دعائیں مانگیں اور اللہ کو راضی کریں اور آپ دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ نشانیاں دکھائے، ہر انسان ہی چاہتا ہے نا، تاکہ اس کا یقین بڑھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو پیغمبر تھے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، جبکہ اللہ پاک ان کو اپنی نشانیاں دکھا چکے تھے، پھر بھی وہ اور نشانیاں دیکھنا چاہتے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے کہ اے میرے رب، مجھے بھی دکھا کہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یقین تو رکھتا ہوں لیکن دل کا اطمینان درکار ہے، مطلب شاید ان کا دل مطمئن ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ تو یقین تو رکھتے تھے، تو ہم بھی تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، تو لیکن ہمیں بھی یہ نشانیاں چاہیے، کیونکہ ہم تو انسان ہیں اور شیطان ہمیں بہکاتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت وسوسے ڈالتے رہتا ہے، تبھی تو ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں جب استغفار کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ میرا استغفار کیوں نہیں قبول ہو رہا، خاص طور پر بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اتنی جلدی نہیں پڑھ سکتے، ایسے کون پڑھتا ہے، آپ کا دل حاضر ہونا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری ہے، استغفار آپ کا کمپلیکیٹڈ ہے، ایسے استغفار قبول نہیں ہوتا، ہمارے لیے اور زیادہ مشکل بنا دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بھی ہمارے لیے مشکل بنا دیتے ہیں نا، وہ شیطان بہکاتا ہے، ان کو بھی تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے نا کرنا، تو آپ کو کسی کی مطلب شیطان کے بہکاوے میں بالکل بھی نہیں آنا، کیونکہ شروع میں مشکل ہوگا، لیکن شیطان جو ہے نا اپنا ہر حربہ اختیار کرے گا آپ کو روکنے کا، تو لیکن آپ کو جو ہے نا صبر کرنا ہے اور چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، صبر سے کام لینا ہے، صبر ضرور کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ ہم ہو جاتے ہیں بے چین کہ ہمیں رزلٹ بھی فوراً چاہیے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، اس طریقے سے نا صبر رکھنا پڑتا ہے، جب آپ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ بس یہ رزلٹ کی پرواہ نہیں کریں، آپ پڑھیں دل سے استغفار کریں، دیکھیں آپ کی لائف کتنی چینج ہو جائے گی، اور یقین کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی، اور آپ کی لائف ایسی ہو جائے گی کہ آپ نے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ اچھے ویز میں، اچھے طریقے سے، مطلب بہت زیادہ اچھی طرف چل پڑے گی آپ کی لائف، اور اتنی اچھی ہو جائے گی، اور آپ کو بھی یقین آ جائے گا پھر استغفار پڑھنا، لیکن بس چھوڑنا نہیں ہے، یقین رکھنا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کو ہر طریقے سے کنونس کرنے کی، موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اپنے پریشانیاں ختم کریں، اپنے مسئلوں کو حل کریں، اپنی لائف کو بہت بہتر بنائیں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بتایا ہے، میں نے آپ کو حدیثوں سے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی کیا کرتے تھے استغفار، اللہ تعالیٰ کتنا قرآن پاک میں استغفار کے اوپر زور دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں طریقے کے استغفار، اور کتنے جتنے بھی پروفٹس تھے نا، انہوں نے سب نے استغفار کیا تھا، ان کی دعاؤں میں استغفار تھا، اور بہت ساری سٹوریز، کامنٹس، ہر چیز میں نے آپ کو کر کے بتائی ہے، کتنی زیادہ میری ویڈیوز ہیں، تو میں نے آپ کو جو ہے نا ہر طریقے سے کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ استغفار کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، مجھے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے نا، میں ایک بے یقینی سے یقینی کی کیفیت میں چلی گئی ہوں نا، تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو اتنا زیادہ زور دیتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اسٹارٹ کریں، اور ایک کامنٹ بھی آیا تھا، ہاں میں بھول گئی ہوں، کافی لمبا تھا اور مجھے بہت مطلب اچھا لگا تھا، تو مجھے ابھی تک یاد ہے وہ باتیں ان کی، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کی ویڈیو دیکھ کے آپ نے بتایا تھا استغفار، تہجد کی نماز اور سورہ بقرہ، یہ ساری چیزیں میں نے کی ہے اور میری زندگی میں اتنا زیادہ سکون آ گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کبھی بھی نہ چھوڑیں، یہ اس طریقے سے موٹیویٹ کرنا، کتنی مائیں بہنیں لوگ پریشان ہیں اور آپ کی ویڈیو دیکھ کے وہ بھی موٹیویٹ ہوں گے اور زندگی بھی ان کی بدلے گی، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میرا یہی ارادہ ہے، میں اس طریقے کی ویڈیو بناتی رہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی میں اس طرف آئی ہوں، تو اللہ تعالیٰ جب تک مجھے توفیق دے کہ میں بناتی رہوں گی، تو آپ لوگ بس مجھے موٹیویٹ کرتے رہے، آپ لوگ اپنے کامنٹس کے ذریعے بتاتے رہے کہ آپ لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں استغفار کی سیریز ہی بناتی رہوں یا اور بھی کچھ آپ کو بتاؤں، جو بھی آپ لوگوں کو مطلب جاننا ہے، مطلب جو بھی جس طریقے سے کے کنٹینٹ میں آپ لوگوں کو انٹرسٹڈ ہے،
تو آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹاپکس بھی میں کور کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو میرا ولاگ یہیں تک تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیے گا، کامنٹ کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، سبسکرائب کر دیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔